اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ۔ اس دعا کی اہم بات یہ ہے کہ اس دعا میں یہ بھی دعا ہے، دیکھیں استغفر اللہ جو ہے یہ بھی دعا ہے۔ اس دعا کی اہم بات یہ ہے کہ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش، ان کی معافی اور ان کی پردہ پوشی کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، اور اللہ جو تجھے پتہ ہے، جو تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ہم کر کے بھی بھول گئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سب یاد ہیں، ہم بھول گئے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو یاد ہے۔ یا اللہ ان کی پردہ پوشی کریے، یا اللہ ان کو پردے سے ڈھانپ دیجئے، یا اللہ ان کو ڈھانپ دیجئے۔ یہ جو غفرہ ہے نا، غفرہ، غائن فا را، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ یا اللہ ڈھانپنا۔ غفرہ کا مطلب ہے ڈھانپنا، یا اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہمارے تمام گناہوں کو، پردہ پوشی میں یا اللہ چھپا کے رکھ۔ ہم انسانوں کی کیسے ہر چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں نا، لیکن ہم استغفر اللہ جب کہتے ہیں تو یہ کہ اللہ ہماری تمام کی تمام چیزوں کو پردے میں سے ڈھانپ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ڈھانپ دینا میرے مالک، وہاں پہ بھی کسی کے سامنے یا اللہ ہمارا پردہ نہ کھولنا کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ انسان اگر یہ اعتراف کر لے کہ ہم سب گناہ گار ہیں تو اس کی انا ختم ہو جاتی ہے، اور جب انا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت، انسان کو ہر وقت استغفار کی سخت ضرورت رہتی ہے، خصوصاً دور حاضر میں، کیونکہ اس وقت گناہوں اور فتنوں کی بھرمار ہے۔ نیز استغفار دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ضامن ہے۔ چنانچہ استغفار خیر و بھلائی کا دروازہ اور تکلیفیں اور مصیبتیں ٹالنے کا باعث ہے، مصیبتوں سے تحفظ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پھر فرمایا میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی کہ جس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار نہ کی ہو۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں ہر روز صبح 100 دفعہ۔ اس دعا کی اہم بات، اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی، بخشش، پردہ پوشی کی دعا کر رہے ہیں۔ روزانہ صبح استغفار کرنا ایک دن ملنے پر شکر گزاری ہے، اپنی اصلاح، اپنے اعمال میں بہتری لانے کی توفیق ہے کہ یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے اعمال جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر دے۔ ہر نیا دن جب آئے تو ہم اور اچھے کام کریں، ہم اور نیکی کے کام کریں۔ یا اللہ ہمارے پچھلے دن سے، آج سے ہماری کل اچھی ہو۔ کس میں اچھی ہو؟ دنیا کمانے میں نہیں، نیکی کمانے میں، نیک اعمال میں اچھی ہو۔ بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو بنی آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہم وہ ہیں، کیا مجھے لفظ نہیں آ رہا، ہم بنی آدم کے جو اولاد ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب خطا کار ہیں۔ انسان کہتا ہے نہیں میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں، میں نے تو ایسا کہا نہیں، میں نے تو ایسا کیا نہیں، میں نے تو یہ نہیں کیا۔ نہیں، سب خطا کار ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں خطا کار نہیں ہوں۔ اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جب وہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے میری غلطی دکھا، مجھے میری غلطی سمجھا، مجھے وقت پہ میری غلطی کو بتا دے رب العالمین، تاکہ مجھے غلطی کا پتہ چلے تو میں فوراً توبہ کر لوں، میں توبہ کرنے میں دیر نہ کروں۔ یا اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں فوراً توبہ کر لوں، 1 منٹ بھی دیر نہیں لگاؤں، میری انا اس میں، میرا نفس اس میں بیچ میں آڑے نہ آئے کہ مجھے توبہ نہ کرنے دے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب بھی ہم سے غلطی ہو فوراً استغفار، اللہ کی طرف فوراً رجوع کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رجوع کیا ہے کہ فوراً اللہ سے معافیاں، توبہ، استغفار، اپنی غلطی کو ماننا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیاں ہمیں وقت پہ دکھا دے رب العالمین۔
سمجھا دے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور کہاں پر ہم صحیح ہیں۔ پھر ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اس وقت تک، یعنی کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہتے ہیں تو ہم پہ انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی پہ عذاب بھیجنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی پہ ظلم کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں سب کے لیے غفور ہوں، رحیم ہوں، اور وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ مہربان ہونا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی کر کے ہم اسے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا شکور ہے کہ وہ ہم جب شکر کرتے ہیں تو وہ ہماری شکر گزاری کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جس شخص نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور تمام غموں سے کشادگی عطا فرمائیں گے۔ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو کسی چیز کی تکلیف آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، پیسوں کی ہو، صحت کی ہو، کوئی بھی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو آپ فوراً استغفر اللہ پڑھیں، فوراً استغفر اللہ کہ یا اللہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، یا اللہ میرے کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، یا اللہ یہ رزق میں جو کمی ہوئی ہے، صحت میں، کسی چیز میں بھی، تو یا اللہ یہ میری کوئی گناہ ہے مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ میرے گناہ کی وجہ سے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ فوراً استغفار، جیسے کوئی پریشانی آئے فوراً استغفار۔ ابن القیم نے شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک دن کہا کسی اہل علم سے پوچھا گیا ہے کہ انسان کے لیے تسبیح افضل ہے یا استغفار، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر کپڑا پہلے ہی پاک صاف ہو تو خوشبو والی دھونی اور عرق گلاب اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اگر کپڑا میلا کچیلا ہو تو صابن و گرم پانی اس کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ پھر مجھے انہوں نے فرمایا جب ہمارے کپڑے ہی میلے ہیں تو تسبیح کا کیا فائدہ، ہمیں استغفار ہی کرنا پڑے گا۔ تسبیحات اور دعاؤں کے ساتھ استغفار کو بھی روزانہ کے اذکار میں شامل کریں تاکہ شیطان کے راستوں کے شر سے محفوظ رہ کر رب کی عبادت کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندہ ضمیر دے، ہمارے ضمیر کو اللہ زندہ کر دے، جو سویا ہوا ہے، جو سست ہے، وہ زندہ کر دے کہ تاکہ ہمیں ہماری غلطیاں نظر آئیں اور ہم صحیح معنوں میں اللہ سے استغفار کریں، صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کریں، اور چھوٹی سی بھی چوک پر احساس ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ، کہ اگر ہماری چھوٹی سی بھی ایک بھول چک ہو جائے تو فوراً ہم اس پہ چوکنا ہو جائیں، فوراً ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ ہم نے غلط کر دیا، فوراً اللہ سے استغفار، فوراً اللہ سے توبہ۔ استغفر اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، استغفار اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ سے جتنا استغفار کریں گے تو اتنا اللہ کے قریب جائیں گے۔ اور رزق کو کھولنے والا، یعنی رزق میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو عربی کا لفظ رزق ہے اس میں صرف ایک پیسہ یا کھانا نہیں ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور جو ہمیں آخرت میں بھی چاہیے، وہ سب چیزیں اس ایک لفظ کے معنوں میں آتی ہیں، یعنی صحت، مال، اولاد، جاب، قوت، ہر چیز، دنیا، آخرت، ہر چیز۔ استغفار کی کثرت انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتی ہے، پیش آنے والی رکاوٹوں کا توڑے، ذہن اور دل کو صاف کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ استغفار کرنے سے آپ کا دل اور دماغ صاف ہو جاتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں آپ کے دلوں میں اور ذہن میں باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں یہ، وہ سب صاف ہو جاتی ہے، اس وقت اس دل اور ذہن میں صرف اللہ آ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض دفعہ ہمارے گناہ ہماری نیکی کے کاموں، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں آڑے آتے ہیں،
نیکی کے کاموں، مطلب جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہمیں نیکی کے کام نہیں کرنے دیتے، وہ ہماری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتے۔ جیسے ابن سیرین نے اپنی مشکل مصیبت کے وقت بتایا کہ وہ ان کے اس گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے 40 سال پہلے کیا تھا۔ ابھی ان کی تو ایک دوسری ڈیٹیل ہے، لیکن ایک ان کو اپنا مطلب یہ اللہ کے اتنے قریب تھے کہ ان کو جب کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف آئی ہے۔ ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ہمیں تو فوراً ہی آتا ہے اس نے جادو کر دیا، اس نے تعویذ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ آتی کہ یہ تکلیف جو آئی ہے میرے گناہ کی وجہ سے آئی ہوگی، میں نے کچھ غلط کیا ہوگا، میں نے کچھ غلط کسی کے ساتھ کیا ہوگا، یا غلط کہا ہوگا، یا کوئی غلط سوچا ہوگا، کچھ بھی غلط کیا ہوگا، تو اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف آئی ہے۔ ہمارا دماغ اس سائڈ پہ نہیں جاتا۔ لیکن دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا دماغ تکلیف آنے پر، آپ کے جسم میں کہیں درد ہو تو آپ فوراً استغفار کریں۔ سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، فوراً استغفار کریں کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ معاف کر دے، مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ کو پتا ہے، جو بھی غلطی میں نے کی ہے مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، جیسے ابھی انہوں نے ابن سیرین نے کہا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے یہ مطلب مجھے تکلیف آئی ہے، اگر آپ کو وہ پتہ ہے تو پھر آپ اس گناہ کا اعتراف کریں، اس غلطی کا اعتراف کریں۔ استغفار گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ استغفار جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے اور آپ کو اس جگہ سے مطلب ہمیشہ کے لیے گناہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ آپ گناہ کرتے نہیں ہیں اگر جتنا زیادہ آپ استغفار کرتے ہیں۔ تسبیح زندگی کو معطر کرنے، خوشبو بکھیرنے کے لیے، اور جتنی ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں خوشبو پھیلانے کے لیے، وہ ایک طرح سے ہماری زندگی کو، ہماری شخصیت کو ایسا بنا دیتی ہے کہ پھر ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ عطر لگانے کی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور آپ جہاں بیٹھیں گے، جس محفل میں بیٹھیں گے، جس جگہ پہ بیٹھیں گے، جس کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سب کو بھی آپ اپنی اس خوشبو سے مسرور کریں گے، ان کو بھی وہ لذت آئے گی، ان کو بھی بیٹھنے کا وہ مزہ آئے گا۔ تو جس طرح تزکیہ نفس کے لیے پہلے گناہوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، پھر نیکیوں سے اس کو بھرا جاتا ہے، اسی طرح استغفار اور پھر تسبیح کا عمل ہے۔ استغفار سے ہماری روح بھی صاف ڈیٹاکس ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ڈیٹاکس کے لیے یہ پانی پئیں، یہ کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں نا، یہ کین لے آئیں، وہ بوتل لے آئیں، مجھے تو نام نہیں آتے اتنے، لیکن ڈیٹاکس کے لیے یہ بنا لیں، وہ بنا لیں۔ ہم اپنی ڈیٹاکس کے لیے تو یہ کہتے ہیں، لیکن ہماری روح، جو ہماری روح ہے، اس کو بھی تو ڈیٹاکس چاہیے، اس کو بھی تو صفائی چاہیے، اس کو بھی تو صاف ہونا ہے، اس کو بھی تو پاک ہونا ہے۔ وہ بھی انتظار میں ہے، ہماری روح بھی، یہ مجھے کب پاک صاف کریں گے۔ یہ وہ ہماری مطلب روح بیچاری ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتی نا، لیکن وہ دیکھیں گے، وہ انتظار میں ہے کہ یہ مجھے کب ڈیٹاکس کریں گے، مجھے کب صاف ستھرا پاک کریں گے۔ یہ کس چکروں میں انسانوں نے مجھے لگایا ہوا ہے، دنیا کے فتنوں میں، دنیا کی فضول باتوں میں، دنیا کی فضول چیزوں میں مجھے گھیرا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ پاکی نہیں دے رہے۔ اور پاکی ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ استغفار، تسبیحات، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرب حاصل کر کے، بہترین اللہ کی مجالس میں شرکت کر کے، بہترین اللہ کی مجلسیں کر کے اپنے گھروں میں۔ اور گھروں میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کو جمع کریں، ہماری اپنی فیملی کو کسی ایک نماز کے بعد سب جمع ہو جائیں، مرد عورت، جس وقت بھی، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ایک ساتھ کھانا کھائیں، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ ایک ساتھ کھانے میں، ایک ساتھ کھانا کھائیں، ایک ساتھ بیٹھ کے ایک حدیث پڑھ لیں، یا ایک کوئی تسبیح کر لیں، یا ایک کوئی ذکر کر لیں، تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے برکت کا، آپ کی روح اور سب کی روح، صرف یہ نا ہمیں ہماری فکر نہ ہو کہ ہمیں اپنا ہی خیال رکھنا ہے، ہمیں ہمارے پیاروں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمارے گھر والوں کا، ہمارے
चाहे हम ससुराल में रह रहे हों, चाहे हम मैके में रह रहे हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, ददियाल वाले हों, ननियाल वाले हों, हमारे दोस्त अहबाब और जिनको हम नहीं भी जानते, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं भी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर इंसान के लिए हम उस महफिल में बैठे तो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसकी रूह को भी पाक कर सकूं, दुआ करनी चाहिए, मैं इसके दिल को, इसके जहन को भी अल्लाह के करीब ला सकूं, इसको पाक साफ कर दूं। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी, अल्लाह हमारी रूहों को भी पाक करने की, डिटॉक्स करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और रब्बुल आलमीन हमें ख़ुद को भी, और अल्लाह हमें हमारा वो क़ुर्ब अता कर अपना कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हमारे, जिसकी ज़रूरत हमें है, जो आपको मतलूब है, जिस तरह अल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हम इंसानों से बात करते रहें, तो अल्लाह ताला आपने हमें पैदा किया है, अल्लाह हम भी चाहते हैं कि हम आपसे बात करते रहें। या अल्लाह आप हमें तौफीक दीजिए, शैतान के शर से बचाइए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त 24 घंटे हम बस आप ही से बात करें। या रब्बुल आलमीन हर चीज़ अपनी अच्छी बुरी हर चीज़ या अल्लाह आपसे शेयर करें, आपके साथ हर चीज़ अल्लाह ताला आपको बताएं, आपसे सवाल करें, आप कुछ जवाब दें, हर चीज़ का कुरान अल्लाह ऐसा समझा दे, ऐसा पढ़ा दे कि उसमें या रब्बुल आलमीन जहाँ आप हमसे सवाल करते हैं वहाँ हम आपसे बात करें। या अल्लाह जहाँ आप हमें शुक्र अदा करने के लिए कहते हैं कुरान में, हम वहाँ शुक्र अदा कर सकें। या अल्लाह जहाँ तस्बीह का लफ्ज़ कुरान में आता है, या अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें समझा दे कि हम वहाँ पर रुक कर पहले तेरी तस्बीह बयान करें और फिर आगे तिलावत करें। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह ये आपकी तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। या अल्लाह हमें तौफीक दीजिए, या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दीजिए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, हमारी आल औलाद को, हमारे ख़ानदान वालों को, अल्लाह तमाम मुसलमानों को या अल्लाह बेहतरीन तौफीक दीजिए इन तमाम तस्बीहात की और इस्तिग़फ़ार करने की। या अल्लाह और अपनी गलतियाँ सबको दिखा दीजिए वक्त पर। या अल्लाह वक्त पर सब अपनी तौबा इस्तिग़फ़ार करें। या अल्लाह इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह सबको तौबा करने की तौफीक दे, तौबा के दरवाजे अल्लाह खुले हुए और सबकी तौबा कबूल कर। और अल्लाह सच्ची तौबा, या अल्लाह ऐसी तौबा करने की तौफीक दे जो सच्ची तौबा हो। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इलाही आमीन।